اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ساری بلائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً بھلا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اس کی محبت میں مال خرچ کرے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، یا وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، تنگ دستی، دکھ، درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے، یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگاری ہیں۔ اس آیت میں صحیح عقیدہ اور راہ مستقیم کی تعلیم ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوال کیا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے پھر سوال کیا، حضور نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی، پھر یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا سن، نیکی کی محبت اور برائی کی عداوت ایمان ہے۔ ابن ابی حاتم لیکن اس روایت کی سند منقطع ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ حالانکہ ابو ذر سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہوئی، ایک شخص نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اس نے کہا، حضرت میں آپ سے بھلائی کے بارے میں سوال نہیں کرتا، میرا سوال ایمان کے بارے میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا سن، ایک شخص نے یہی سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے اسی آیات کی تلاوت فرمائی، جو وہ بھی تمہاری طرح راضی نہ ہوا، تو آپ نے فرمایا مومن جب نیک کام کرتا ہے اس کا جی خوش ہو جاتا ہے اور اسے ثواب کی امید ہوتی ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور وہ عذاب سے ڈرنے لگتا ہے۔ ابن مرودیہ یہ روایت بھی منقطع ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر سنیے۔ مومنوں کا پہلے تو حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، پھر انہیں کعبہ کی طرف گھما دیا گیا، جو اہل کتاب پر اور بعض ایمان والوں پر بھی شاک گزرا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کی بیان فرمائی کہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اطاعت ہے، وہ جدھر منہ کرنے کو کہے کر لو۔ اصل تقوی، اصل بلائی اور کامل ایمان یہی ہے کہ مالک کے زیر فرمان رہے۔ اگر کوئی مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ کر پھیر لے اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو تو وہ اس توجہ سے ایماندار نہیں ہو جائے گا، بلکہ حقیقت میں با ایمان وہ ہے جس میں وہ صاف ہوں، اور اس آیت میں بیان ہے۔ قرآن کریم نے ایک اور جگہ فرمایا ہے، یعنی تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے بلکہ اس تک تقوی پہنچتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو، یہ کوئی بھلائی نہیں۔ یہ حکم اس وقت تھا جب مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے تھے، لیکن پھر اس کے بعد وہ فرائض مزید احکام بھی نازل ہوئے اور ان پر عمل کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مشرق اور مغرب کو اس لیے خاص کیا گیا کہ یہود
مغرب کی طرف اور نصارہ مشرق کی طرف منہ کایا کرتے تھے۔ بس غرض یہ ہے کہ یہ تو اللہ صرف ایمان کا کلام ہے اور حقیقت ایمان کا عمل ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھلائی یہ ہے کہ اطاعت کا مادہ دل میں پیدا ہو جائے، فرائض پابندی کے ساتھ ادا ہوں، تمام بھلائیوں کا عمل ہو۔ حق تو یہ ہے کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا، اس کے کامل اسلام لے لیا، دل کھول کر بھلائی سمیٹ لی، اس کا ذات باری پر ایمان ہے، یہ جانتا ہے کہ معبود برحق وہی ہے فرشتوں کے باوجود اس بات کو کہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے مخصوص بندوں پر لاتے ہیں، یہ مانتا ہے تمام آسمانی کتابوں کو برحق جانتا ہے۔ سب سے آخری کتاب قرآن کریم کو جو کہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تمام بھلائیوں کی جامعہ اور دین و دنیا کی سعادت کو شامل ہے وہ مانتا ہے۔ اسی طرح اول سے آخر تک تمام انبیاء پر بھی ایمان لایا ہے، بالخصوص خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مال کو باوجود مال کے محبت کے اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ کے نام پر دے کہ تجھے مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت ہو۔ مسترد حکم میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صحت میں اور اعمال کی چاہت کی حالت میں فقیری سے ڈرتے ہوئے اور امیری کی خواہش رکھتے ہوئے صدقہ کرو، لیکن اس روایت کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔ اصل میں یہ فرمان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ دہر میں فرمایا ہے مسلمان باوجود کھانے کی چاہت کے مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ اور جگہ فرمایا ہے کہ یعنی باوجود اپنی حاجت اور ضرورت کے وہ بھی دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم کرتے ہیں۔ بس یہ لوگ بڑے پایا کے ہیں، کیونکہ پہلی قسم کے لوگوں نے تو تہین اپنی پسندیدہ چیز باوجود اس کے محبت کے دوسروں کو دی، لیکن ان بزرگوں نے اپنی چاہت کی وہ چیز جس کی وہ خود محتاج تھے دوسروں کو دے دی اور اپنی حاجت مندی کا خیال بھی نہ کیا۔ ذل القربی میں کہتے ہیں جو رشتہ دار ہوں صدقہ دیتے کے وقت یہ دوسرے سے زیادہ مقدم ہے۔ حدیث میں ہے کہ مسکین کو دینا اکرا ثواب ہے اور قرابت دار مسکین کو دینا دوہرا ثواب ہے۔ ایک ثواب صدقہ کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ تمہاری بخشش اور خیراتوں کے زیادہ مستحق یہ ہیں۔ قرآن کریم میں ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم کئی جگہ ہے۔ یتیم سے مراد وہ چھوٹے بچے ہیں جن کے والد مر گئے ہوں اور کوئی ان کا کمانے والا نہ ہو، نہ خود انہیں اپنے روزی حاصل کرنے کی قوت اور طاقت ہو۔ حدیث میں ہے بلغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ مساکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو جو ان کے کھانے پینے، پہننے اور اوڑھنے رہنے کا کافی نہ ہو، اس کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے جس سے ان کی حاجت پوری ہو اور فقر و فاقہ اور قلت اور ذلت کی حالت سے بچ سکیں۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک دو کھجوریں یا ایک دو لقمے روٹی کے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں اور نہ وہ اپنی حاجت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور لوگ انہیں کچھ دے دیں۔ ابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں کہ یہاں مراد وہ مسافر ہیں جن کے پاس سفر خرچ ختم ہو چکا ہو، انہیں اتنا دیا جائے جس سے یہ آسانی سے اپنے وطن پہنچ جائے۔ اس طرح وہ شخص بھی جو اطاعت اللہ میں سفر کر رہا ہو، اسے جانے آنے کا خرچ دینا، مہمان بھی اسی حکم میں ہے۔ حضرت ابن عباس مہمان کو بھی ابن السبیل میں داخل کرتے ہیں اور دوسرے بزرگ سلف بھی۔ سائلین وہ لوگ ہیں جو اپنی حاجت ظاہر کر کے لوگوں سے کچھ مانگیں، انہیں بھی صدقہ زکوٰۃ دینا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیل کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار آیا۔ رکاب فل اور رکاب سے مراد غلاموں کی آزادی ہے، خواہ یہ وہ غلاموں جنہوں نے اپنے مالکوں کو لکھ دیا ہو کہ اتنا ہم تمہیں دے دیں تو ہم آزاد ہیں، لیکن اب ان بیچاروں کے پاس مالکوں کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، تو ان کی امداد کر کے انہیں آزاد کرانا۔ الرکاب کی باقی تفسیر سورہ برآت میں عربی کی تفسیر میں بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مال میں زکوٰۃ کے سوا اللہ تعالیٰ کا کچھ اور حق بھی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنایا۔ اس حدیث کا ایک راوی ابو حمزہ میمون اور وہ ضعیف ہے۔
صدق اللہ